اچھی ہے جو آپ سب کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ اس سے پہلے بھی آپ کئی دفعہ یہ بات کر چکے ہیں، اور جو موجودہ ملک پہ قابض لوگ ہیں وہ آپ کی بات نہیں سن رہے. کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے پاس اگلا راستہ ہوتا ہے ایجیٹیشن کا. آپ سوابی میں جا کے احتجاج کر دیتے ہیں، جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ پنجاب میں آپ اناؤنس کرتے ہیں 8 مارچ کو اور آپ کو اجازت نہیں ملتی ہے اور آپ اچھے بچے بن کے واپس آ جاتے ہیں. یہ کب تک چلے گا سر؟ میں اس کا جواب آپ کو دیتا ہوں جی، پھر میرے ساتھی دیں گے. بہت اچھا آپ کا سوال ہے. دیکھیں جی، ہم لوگ ہیں پولیٹیکل پارٹی. ہم نے آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنی مہم چلانی ہے. ہم نے کوئی G3 رائفل، RPG-7 راکٹ لانچر یا MP5 یا سنائپر رائفل اٹھا کے کوئی چیز نہیں کرنی. نمبر 1. نمبر 2، پنجاب میں اس وقت جو پنجاب پولیس ہے وہ ایک دہشت گرد فورس بن چکی ہے. وہ ایک انڈسپلنڈ فورس بن چکی ہے، اور وہ اس حد تک اس فورس میں انڈسپلن آ چکا ہے، اور ٹریننگ کی اتنی زیادہ وہاں پہ آپ سمجھیں کہ کمی ہے کہ کچے کے ڈاکوؤں سے وہ مقابلہ ہی نہیں کر سکتے. کچے کے ڈاکو ان پہ حاوی ہو جاتے ہیں. باقی تو دہشت گرد اور وہ تو چھوڑے نا، کچے کے ڈاکوؤں کے نیچے وہ گھٹنے ٹیک دیتے ہیں. تو جب یہ حالات ہوں اور پنجاب پولیس وہ ہمارے لوگوں کے گھروں کے اندر جا کے ہمارے خواتین کے بالوں کو پکڑ کے ان کو گھسیٹتے ہیں، جا کے رابعہ ڈار صاحبہ کے گھر میں آپ دیکھیں انہوں نے کیا کیا، عثمان ڈار، عمر ڈار صاحبہ کے گھر میں، عالیہ حمزہ صاحبہ کے گھر میں کیا کیا، آپ کی جتنی ہماری خواتین ہیں ان کے گھروں میں کیا کیا. سر میں بحث نہیں کر رہا آپ سے، لیکن آپ کے جو پریزیڈنٹ ہیں حماد اظہر صاحب وہ چھپے ہوئے ہیں، وہ کس مرض کی دعائیں باہر کیوں نہیں آتے؟ میری بات سن لیں. حماد اظہر صاحب کے گھر پہ جا کے جو پولیس گردی کی گئی ہے، چکنا چور کر کے رکھ دیا گیا. ہمارے کتنے کیسز ہیں، بے شمار ہیں. میں نام گننا شروع کروں میرا خیال ہے گھنٹہ لگ جائے گا. ایک نام میری ٹویٹس پہ یہاں پہ موجود ہے. پنجاب میں ایک سیکنڈ سر، میری یہاں پہ تو ابھی آپ سارے پریس کے ساتھی پہلے دیکھ کے وہ تماشبین ہوتے ہیں. ود ڈیو ریسپیکٹ میری بات ذرا، میں سچی بات کرتا ہوں، کڑوی کرتا ہوں، لوگوں کو کڑوی لگتی ہے، پر ذرا تحمل سے سن لیجیے گا. پہلے لوگ دیتے تھے کہ جی مار پڑ رہی ہے پی ٹی آئی کے ورکرز کو پڑ رہی ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں کو پڑ رہی ہے، ہم لوگ جا کے پریس کانفرنس کور کر دیں گے، اللہ خیر صلی اللہ، یوٹیوب پہ بھی چل جائے گا، باقیوں پہ بھی چل جائے گا. ابھی میرے محبوب ساتھی اور میرے جتنے آپ یہاں پہ ساتھی موجود ہیں، اس وقت آپ سب جو ہیں چھری ساروں کی گردن پہ بشمول ہمارے. وہ کیسے؟ پیکا قوانین اور پاکستان ڈیجیٹل بل، اللہ اکبر بھی ہو گئی ہے اور ہماری گردنیں کٹ گئی ہیں. اور یہ اس سے بھی زیادہ یہ خطرناک قوانین آ رہے ہیں. میں آپ کو ایک آخری بات کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. یہاں پہ ہم نے اس مہم کو آگے چلانا ہے، اسی لیے ہم لوگ ساری سیاسی پارٹیوں کو اکٹھا کر رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 آپ کو میں مثال دیتا ہوں. یہاں پہ مجھے یاد ہے 1985 میں اس وقت جنرل ضیاء صاحب کا مارشل لاء کا دور تھا. اس وقت یہاں پہ سارے مطلب بہت کم عمر کے ہوں گے، سینئر صحافی 2-4 ہی ہیں. نصرت جاوید صاحب اس وقت مسلم میں لکھا کرتے تھے. میرے مرحوم والد صاحب غوری خان صاحب اس وقت نان پارٹی اسمبلی تھی. وہاں پہ نیوی کی ایک ڈیل تھی ٹائپ 21 فریگیٹس کی. انہوں نے آواز اٹھائی، اس کے پیچھے پڑے رہے. نصرت جاوید صاحب اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کریں، ان سے پوچھ لیجیے گا، وہ کور کرتے رہے. وہ ڈیل انہوں نے سکریپ کرائی، اس میں کمیشن کا تھا آنسر. آج ایس آئی ایف سی کے اوپر میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ بات کی ہے، اسپیکر کو میں نے کمپلین کی ہے. ایس آئی ایف سی کے اوپر میں سوال پوچھتا ہوں کہ وہاں پہ کون سے لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی کوالیفیکیشنز کیا ہیں. جو میرے بھائی ابھی سلمان اکرم راجہ صاحب نے بات کی ہے نا کہ آپ کوپریٹ فارمنگ کے لیے پانی دے رہے ہو، بھائی ارسا کا آپ سی سی آئی کا سیشن تو کال کریں نا، اس کی میٹنگ کال کریں. آپ اور بلاول بھٹو اور آصف زرداری
یہ سندھ کا پانی بیچیں گے, یہ میری بات یاد رکھیے. نمبر دو وہ کیسے بیچیں گے؟ ان کے خلاف جو نیب کا کیس کھل چکا ہے اس پہ آپ کے فارمر قائم علی شاہ صاحب ان کا اور شرجیل میمن کے خلاف, اور ایک آپ کا ملیل ٹاؤن شپ کی جو زمین کا کیس ہے ایک بزنس مین کے خلاف نیب کا ریفرنس آ گیا, وہی چھری ان کے گلے پہ رکھی جائے گی اور یہ سندھ کے پانی کا سودا پیپلز پارٹی کے ہاتھوں کرائیں گے. تو آج کے دور میں پاکستان میں کوئی جمہوریت نہیں ہے, یہ انسٹالڈ رجیم ہے پاکستان میں اس وقت ورچوئل مارشل لاء. اچھا سر ایک سوال سر, ایک دو بیرسٹر گوہر صاحب, ایک سال سے ہو رہا ہے سارا کچھ. یہ چیزیں جتنی بھی آپ نے کہی ہیں یہ بچہ جانتا ہے کہ جتنا ظلم پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے, پی ٹی آئی کے ورکروں کے ساتھ ہوا ہے, کینڈیڈیٹوں کے ساتھ ہوا ہے, اس کے بارے میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو نہیں جانتا. تو اس میں یہ بتائیں آپ لوگوں کو, یہ تو سب پتہ ہے حل کیا ہے اس کا, اب آگے کیا کرنے جا رہے ہیں. جو آپ جب ہم نے سوال تھوڑا آپ نے یوٹیوب کا زیادہ پیکیج بنانے ہیں. سر سوال یہاں سے عمر ایوب صاحب سے سوال ہے, آفتاب جہاں نیوز ون ٹی وی سے. سر آپ نے جو IMF کا وفد آیا تھا پاکستان میں, اس وقت آپ کی جانب سے لیٹر ان کو خط لکھا گیا اور ڈوزیئرز بھی دیے گئے تھے, اس کا کوئی جواب ابھی تک آپ کو آیا ہے؟ اور دوسرا بیرسٹر گوہر سے ساتھ ہی میں سوال کرنا چاہوں گی کہ جو صدر ٹرمپ ہے ان کے آنے کے بعد کوئی خان کی رہائی کے حوالے سے بات چیت نہیں ہوئی ہے, لیکن لوبنگ جو ہے وہ ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کی جاری ہے. سابق صدر مملکت کی وہاں پر ملاقات ہوئی ہے, تو کیا کوئی امید ابھی بھی نظر آ رہی ہے کہ کوئی مدد آئے گا امریکہ کی جانب سے؟ سب سے پہلے خط میں نے لکھا تھا بالکل IMF کے یہاں پہ ریزیڈنٹ مشن کو جو یہاں پہ آئے ہوئے تھے, جس طرح میں نے اپنی پریس ٹاک میں بھی بتایا تھا, اس کا جواب نہیں آیا. اور اس سے پہلے چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے حوالے سے 15 جنوری 2025 کو میرے بھائی شریف فراز صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن ان دی سینٹ اور میں بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی میں, انہوں نے سینٹ کے چیئرمین کو خط لکھا, میں نے اسپیکر کو لکھا کہ آپ پارلیمان کی کمیٹی بٹھائیں کہ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی اور اس کے ممبرز کی کرائیں. اور ابھی تک ہمیں اسپیکر نیشنل اسمبلی نے فلور آف دا ہاؤس پچھلے ہفتے یہ کہا تھا کہ جی وہ میرے خط لکھیں گے, ابھی تک ہمیں کوئی خط وصول نہیں ہوا. اچھا سر, جہاں تک آپ نے اس کا کہا ہے, کوشچن پوچھا ہے فیوچر لایا عمل, تو دیکھیں ہم خان صاحب اعلان کر چکے ہیں, اس میں پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے, سیاسی جدوجہد کرتی چلی آ رہی ہے. ہم باقی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اپنا الائنس بنا رہے ہیں اور ہم اسٹرگل کریں گے, ہم احتجاج بھی کریں گے, سڑکوں پہ بھی آئیں گے, پرامن رہیں گے, پارلیمان میں بھی اپنا آواز اٹھائیں گے باقی پارٹیوں کے ساتھ مل کے جو ہمارے ساتھ اس آئینی ترمیم کے خلاف, آزاد عدلیہ کے لیے, جمہوریت کے لیے. اور ہم جو آخری آواز اٹھا رہے ہیں, اور خان صاحب نے بارہا اس کا ذکر کیا ہے کہ کبھی آپ کا جو ووٹ ہے اس پہ ڈھکا نہ ڈالا جائے, وہ جس کے فیور میں ہو اس کے لیے کاؤنٹ کیا جائے اور الیکشن کبھی ریگ نہ ہو. اس کے سلسلے میں اپنا انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو اسٹرگل ہے وہ کنٹینیو. بار موقع ملا الائنس بنانے کا, وہ ٹھیک ہے. مولانا صاحب کے وہ جا کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں, آپ بھی مولانا صاحب کو آگے کیوں نہیں لگا؟ اچھا وہ ہم اسٹرگل کر رہے ہیں. سوال کریں. اچھا بیرسٹر گوہر صاحب, جواب دینے دو نا یار. جواب دے دو, ایک آخری سوال ہم نے دینا ہے. مذاکراتی عمل رک گیا ہے, کیا ابھی پھر کوئی امکان ہے آپ کی کوئی؟ دیکھیں فی الحال جو مذاکرات, جی پلیز, کوئی اسٹریٹجی ہے اس کو آگے بڑھانے کی؟ اور دوسرا ہمیں پتہ چلتا ہے آڈیو لیکس پہ اختلافات ختم نہیں ہوتے, کبھی آپ کی کبھی سلمان اقبال صاحب کی آڈیو لیک ہو جاتی ہے یا ویڈیو میسیجز آڈیو میسیجز لیک ہو جاتے ہیں. آپ یہ بتائیے گا کہ یہ پارٹی میں دھڑے بندی اختلافات کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں جہاں تک آپ پہلے سوال کا ذکر کر رہے ہیں تو مذاکرات شروع کر لیے تھے, ہم نے شروع کر لیے تھے, بڑے آنیسٹلی شروع کر لیے تھے, نیک نیتی کے ساتھ, اور ہم چاہ رہے تھے کہ جو حکومت ہے وہ بھی ایک نیک نیتی کے ساتھ بیٹھے گی, لیکن وہ پروسیس اب ختم ہو چکا ہے. ایز اپ ناؤ, آلدو سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہے, دوبارہ کچھ ہو سکے, لیکن ایز اپ ناؤ ایز وی اسپیک وہ سارا دروازہ بند ہے. جہاں تک آپ پارٹی میں کہہ رہے ہیں, دیکھیں پارٹی خان صاحب کے
जो रहनुमाई है उसमें मुतहद है, कोई फारवर्ड ब्लॉक नहीं है। लेकिन एक बात ज़रूर मैं सारे साथियों को कहूँगा, सम टाइम ये नज़र ज़रूर आता है कि पीटीआई से लड़ रही है, पीटीआई पे इल्ज़ाम लगा रही है, पीटीआई को डिस्क्रेडिट कर रही है, कुछ ऐसे लोग पार्टी के नाम इस्तेमाल करके कर रहे हैं। उन सबको हमने और खान साहब ने भी इंशाल्लाह वार्निंग देनी है कि वो लोग सारे खामोश हो। पार्टी के अंदर जो बात है वो पार्टी के फोरम के अंदर होगी, बाहर कोई चीज़ नहीं आएगी। इंशाल्लाह ताला हम मेक श्योर करेंगे कि आइंदा ऐसी चीज़ें ना हो। लेकिन इख्तिलाफ राय होगा, इख्तिलाफ कोई नहीं है, पार्टी मुतहद है। हैदर शराजी जियो न्यूज़ से, ये इलेक्शन कमिश्नर के नाम की बात हो रही है, तो इस दौरान फवाद चौधरी तो मौलाना फजलुर रहमान से मिले और उन्होंने अहमद नवाज सुखेरा समेत मुतअद्दिद जजेस के नाम उनके सामने रख दिए हैं। तो ये बताइए कि ये जो लॉबिंग की जा रही है, और मुझे मालूमात मिली है कि उनके लिए तो बानी का नाम भी इस्तेमाल किया गया है, क्या आपने कोई नाम मुशावरत में शामिल किया है? और पाकिस्तान फवाद चौधरी आपके साथ मुशावरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, वो पार्लियामेंट्री पार्टी कमेटी बनाने के लिए उमर साहब ने भी लेटर लिखा है, शिबली साहब ने भी लेटर लिखा है, और वो हम आपस में तय करके इंशाल्लाह ताला वो नाम देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिहाफ से, खान साहब के बिहाफ से कोई भी नहीं किया, ना हमने फवाद चौधरी को कहा है कि वहाँ कोई मिल के जाए, ना हमारा आशीर्वाद उसको हासिल है, ना हमारे नुमाइंदे की हैसियत से वो कभी मौलाना साहब से गया है कि हमारे बिहाफ से आप कर रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह सब कुछ। अच्छा चेयरमैन साहब, आखिरी सवाल ये लीजिएगा, आकिल हुसैन सच टीवी से, कि बैरिस्टर हमारे शुएब शाहीन साहब जो हैं अडियाला जेल चले जाते हैं, फवाद चौधरी साहब आते हैं वहाँ, उनको थप्पड़ रसीद करते हैं, वो कल्टियाँ खाते हैं, उठते हैं, खूनी भी जख्मी होती है, हाथ भी जख्मी हो जाता है, फिर जाते हैं खान साहब से मिलते हैं, खान साहब कहते हैं सलाह करें, बाहर आते हैं कहते हैं हमने सलाह कर ली है, लेकिन पार्टी की जानिब से उस पर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं आया। खान साहब से बार बार वो मिल भी रहे हैं, कल आप भी जद में आ सकते हैं उनके, लेकिन दूसरी जानिब पे अगर दूसरा कोई रहनुमा इख्तिलाफ करता है तो खान साहब इंस्ट्रक्शन देते हैं कि पार्टी से अभी ही फारिग किया जाए, और आप लोगों ने देखा शेर अब्दुल मर्रत को फारिग किया गया, लेकिन एक जब थप्पड़ मार रहा है, आपका चेयरमैन बार बार उस शख्स से मिल रहा है, तो क्या ज्यादती नहीं है, दोहरा मियार नहीं है? मैं जहाँ तक उसका ताल्लुक है वो उसके कोई सुलह नहीं हुई, वो शुएब शाहीन साहब ने खुद कहा है, और जहाँ तक रिएक्शन आने का है तो पॉलिटिकल पार्टी ने कमेटी ने बड़े स्ट्रांगेस्ट वर्ड में उसको कंडेम किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उसकी पार्टी हर इस काम की मजम्मत और शदीद मजम्मत करती है, किसी को किसी पे हाथ उठाने की ये इजाज़त नहीं है, हम उसको करते अभी नहीं, हमने स्ट्रांग वर्ड में। थैंक यू सो वेरी मच।